پرائم منسٹر، میں سید محمود الحق بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن، رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے۔ میں خود بھی اور اپنے کسانوں کی طرف سے عمران خان صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ شاید آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے کام اور بہت ہیں، لیکن آپ نے یہ جو شوگر فیکٹری کنٹرول ایکٹ پہ پہرا دیا ہے، خدا کی قسم آپ نے ہمارے دل جیت لیے۔ اور آج جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا، بخدا میری آنکھوں میں پانی تھا کہ آج ہمیں تسلیم کیا۔ آج تک یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسانوں کو اس طرح سے عزت سے بٹھا کے ایک ملک کا حاکم جو ہے وہ ان سے دکھ سن رہا ہے، اور ہم اتنا عرصہ نچتے رہے۔ آپ یقین کریں، اس مافیا نے، جن کو آپ بھی اب مافیا کہتے ہیں، ہم تو پہلے سے کہتے تھے، آپ نے اتنی دلیری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹ کے کھڑے، وہ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، تو آپ واقعی ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اور مجھے یہ بھی بات کہنی ہے کہ آپ کو اتنی جنگ لڑنی پڑی۔ مجھے پتا ہے کہ وہ جو ایکٹ پہلے 4 میں پاس ہوا، وہ کیسے ہوا، وہ کنہوں نے کیا۔ ایک وزیر اعظم صاحب کا حکم تھا، آرڈر تھا، اور اس کو کس طرح سے ادھر ادھر کیا گیا، یہ تو خالد کھوکھر صاحب کی مہربانی ہے کہ آپ تک یہ پہنچے، اور وہ آپ اڑ گئے اور آپ نے وہ پاس کرایا۔ اور اب بھی جناب کی نوٹس میں یہ دے دوں کہ جناب والا وہ نہیں مل رہا کہیں ویب سائٹ پہ، وہ ایکٹ ملنا چاہیے نا، پاس ہو گیا پنجاب اسمبلی سے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے وزیر اعظم صاحب، کوئی برائی نہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ ہمارے شوگر ملز کے لیے کوئی نقصان دہ ہو۔ کسانوں کو اعتماد ملا، کسانوں کو انتہائی اعتماد ملا، اور آج ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ ملک کا حکمران کھڑا ہے کسانوں کے پیچھے۔ اور آپ دیکھیے گا، یہ محنتی لوگ ہیں سر، یہ سانپوں سے بھی ڈسے جاتے ہیں، یہ سخت 50 ڈگری میں کھڑے ہو کے۔ میں نے کہا تھا کہ یہاں کے جو اسلام آباد کے کچھ دوست ہیں وہ آئیں، آ کر 2 دن ہمارے ساتھ آ کر گزاریں، تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کماؤ پوت ہیں وزیر اعظم صاحب، ہم کماؤ پوت ہیں، ہم ریٹرن دیتے ہیں۔ جب ہمیں آپ یہ انویسٹ کریں گے، جس طرح کھوکھر صاحب نے کہا کہ وہ کھاد پہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 2500 روپے اگر آپ کر دیں تو 8 سے 10 کروڑ ڈی اے پی کی کھپت ہوتی ہے 2 فصلوں پہ۔ آپ دیکھیے گا انقلاب آ جائے گا، اور اتنی فصل ہوگی کہ آپ باہر بھی بھیجیں گے اور یہاں بھی، اور ریٹس بھی کم ہو جائیں گے۔ جب چیز زیادہ ہوتی ہے تو ریٹس بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا میں جناب والا کہوں گا، وہ کہ کاٹن کے حوالے سے بات کی، تو اس میں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں، ٹی وی ٹاک شو میں یہ بھی بیٹھتے ہیں، میں بھی بیٹھتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں جی اس حکومت نے، میں نے کہا نہیں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا، یہ تو کئی دہائیوں پیچھے چلے جائیں، اور یہ بربادی کا تسلسل ہے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ ایک ایسی کمیٹی بنا دیں جہاں پہ ہم دوست بیٹھیں، ہمیں ایکسیس ہو، اور وہ آپ کو آ کے بتائیں شوگر کین جو ہے ایکٹ ہے، اس کے اور بہت سی چیزیں بھی ہیں جو جناب والا کے اگر نوٹس میں آئیں گی تو آپ کہیں گے شوگر کانٹینٹ کے مطابق کسان کو نہیں ملتا۔ اگر 9% پہ قیمت طے کر دی جاتی ہے جناب والا، تو پھر وہ ہر ماہ، یہ بلال اسرائیل صاحب بڑے اچھے گروہ ہیں، یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ہر ماہ میں اضافہ ہوتا ہے، 9، 10، 11، 12، ہمارے رحمیہ خان میں اور گرد و نواح میں 13% تک جاتی ہے، اور ہر اس نقطے پہ کم و بیش 22 روپے بڑھتے ہیں زمیندار کے، اور یہ اپنی جیبوں میں لے جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ لیبارٹریز ہر شوگر مل کے اندر لگائی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی بھی، میں چونکہ وقت کم ہے، میں لائف سٹاک کے حوالے سے بھی جناب کو درخواست کروں گا، بڑا پوٹینشل ہے۔ اور دوسرا آم، یہ کسانوں کے دم سے سر رونقیں ہیں، یہ جو شہروں میں ٹھیلے لگے ہوتے ہیں اور مزے لے کے سب وہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ آم وغیرہ، تو اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، بہت بڑا پوٹینشل ہے، باہر بھی جانا ہے۔ اب 18 لاکھ ٹن تھی سر، اب 12 لاکھ ٹن پہ آم کی
جو پروڈکشن آ گئی ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ پروسیسنگ پلانٹ وہاں پہ اس زون میں لگا سکتے ہیں، اور پھر پیکنگ کے حوالے سے ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ کائنڈلی میری یہ درخواست ہے، ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے۔ گورنمنٹ کو جب ہم سے پوچھتے ہیں بعض اینکرز دوست ہمارے، ہم کہتے ہیں نہیں فصلیں اچھی ہوئیں، پچھلے سال فصل اچھی ہوئی، ہم کیسے کہتے ہیں ایک کاٹن کے علاوہ باقی، اور معاوضہ پورا ملا۔ وہ جو 2020 آرڈیننس ہے اس کی بدولت جو ہے، جو کھوکھر صاحب نے کہا کہ 100 ارب کسانوں کی جیب میں گیا ہے، اور اب یہ ہے کہ وہ کائنڈلی وہ ہمیں جو بل پاس ہوا ہے وہ بھی آپ ہمیں ذرا اس کی کاپیاں لے دیں تاکہ پھر کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جذبات، آج وہ کسان، حقیقی کسان وزیر اعظم پاکستان کے پاس بیٹھا ہے جو سڑکوں پہ احتجاج کرتا تھا لیکن بات سنی نہیں جاتی تھی۔ میں ذاتی بات کروں گا خوش آمد سے ہٹ کے، کہ آرڈیننس آنے سے پہلے میرا کچھ اور ذہن تھا۔ جب آپ نے آرڈیننس جاری کیا، میرا رحیم یار خان سے تعلق ہے، میرا نام چودھری محمد یاسین، کسان بچاؤ تحریک کا میں چیئرمین ہوں۔ ہمارے ضلع میں شوگر ملیں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، وہ لوگ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ اسی آرڈیننس جو آپ نے جاری کروایا، پھر بعد میں یہ ڈرامہ ہو گیا جو پنجاب اسمبلی کے تھرو ہوا، تو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ کھوکھر صاحب نے بتایا آپ نے ایکشن لیا، یقین کریں مجھے اس ذات کی قسم ہے، میں ڈرتا شرتا نہیں جی کسی سے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں کہتا اب کیا بنے گا کسان کا، لیکن جب آپ نے وہ ایکٹ ختم کروا کے دوبارہ بحال کروایا تو میرے پاس وہ جذبات ہی نہیں ہیں، میں آپ کیا بات کروں۔ جو وزیر اعظم پاکستان کسان کی بات وزیر اعظم ہاؤس میں سنے گا تو پاکستان کا کسان سڑکوں پہ نہیں آئے گا۔ اب وہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے ایم پی ایز ایم این اے، وہ انہوں نے تو بات نہیں کی ہماری کسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے، وہ تو نہیں بولے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے، میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسانوں کی بات ہر سپیچ میں کرتے ہیں، آپ نے کسانوں کا دل جیتا ہے۔ یہ زرعی ملک ہے، کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے، سب دوستوں نے کر لی، اس میں آپ زرعی انقلاب لائیں، زرعی ایمرجنسی نافذ کر دیں، باہر کے ملک سے زرعی مشینری کسانوں کو منگوا کے دیں، اس پہ ڈیوٹی فری کر دیں، یہ انقلاب آ جائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا پاکستان اوپر اٹھ جائے گا، میرا ایمان ہے پاکستان اوپر اٹھ جائے گا۔ ہمارے مشینری سے ہم جدید کاشتکاری کریں گے۔ ٹریکٹر کا یہ حال ہے، یہ مافیا دیکھ لیں، شوگر مل مافیا کے علاوہ اور بڑے مافیا ہیں پاکستان میں۔ ہم زرعی بینک سے ٹریکٹر لیتے ہیں، کوآپریٹو بینک سے قرضے لے کے ٹریکٹر لیتے ہیں، اور سال کے اندر وہ ٹریکٹر کباڑ ہو جاتا ہے، ہم قسطیں دے رہے ہوتے ہیں، اپنی زمینیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو انڈسٹری ہے اتنا ناقص ٹریکٹر بنا رہی ہے۔ فخر امام صاحب ملتان تشریف لائے تھے، میں نے انہوں عرض کی تھی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان سے پوچھیں یہ کیوں نکارہ ٹریکٹر ہمیں دے رہے ہیں، سال کے اندر نکارہ ہو جاتے ہیں۔ آپ ٹریکٹر اچھی مشینری منگائیں باہر سے، اور جس سے ہم جدید کاشتکاری کریں۔ سولر جو ہے وہ کسان ٹیوب ویل سولر سے لگائے گا، کسان کا بوجھ کم ہوگا، سولر لگانے سے کسان کا بوجھ کم ہوگا۔ تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، وزیر اعظم پاکستان، آپ نے کسان کا دل جیت لیا ہے، آپ نے ہماری اتنی رہنمائی کی ہے۔ ہم اس عوام میں، میری 63 سال عمر ہے، خان صاحب کو پتہ ہے ہم اکٹھے ذمہ دار ہیں وہاں کے، میں کتنی جدوجہد 30 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے ہماری بات نہیں سنتے تھے۔ آج پاکستان کا کسان وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے، تو یہ تسلسل آپ 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد ایک میٹنگ کر لیا کریں، ہم ڈائریکٹ آپ سے بات کریں گے۔ فواد صاحب بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، وہ جو بنی ہوئی ہیں نا ایم آر ڈیاں جو ہمیں چکر دیتے آئے ہیں، سارے چیز ہم کسان اب بتائیں گے کہ یہ اس ملک کا وزیر اعظم کسانوں کی بات سننے لگ گیا ہے، سنتا ہے، اور جس سے یہ آرڈیننس جاری ہوا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مافیا سے لڑنے کی ہمت دے۔ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا ہے،
یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا, اللہ نے عزت دی ہے, آپ انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے رہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. بس. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو